الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. اسٹیج پر تشریف فرما ہمارے کرم فرما حضرت مولانا مفتی مامون الرشید صاحب مدد اللہ العالی ناظم جلسہ اور حضرت مولانا قاری احتشام الحق صاحب اور دیگر ہمارے تمام منتظمین. دو تین باتیں میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا اور بڑی ترتیب سے انشاءاللہ کام کی بات آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. ذرا غور سے سنیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں مبارکباد دیتا ہوں دل کی گہرائی سے اس مکتب صفہ کے ذمہ دار محترم جناب قاری احتشام الحق صاحب کو کہ انہوں نے بہت اچھی شروعات کی ہے اور انہوں نے جو محنت کی ہے اس محنت کے اثرات میں نے محسوس کیے ہیں. میں دعا گو ہوں کہ جو طلبہ و طالبات نے ان سے فیض حاصل کیا رب کریم ان کے لیے آئندہ کی زندگی میں ترقی کے تمام تر راستے کھول دے. اسی طرح سے وہ سارے حضرات جنہوں نے اپنی سرکردگی میں اور جنہوں نے اپنی نگرانی میں اس ادارے کو آگے بڑھانے کا بیڑا اٹھایا ہے، میں ان حضرات کے عزم اور حوصلے کی بھی داد دیتا ہوں کہ رب کریم ان کی ہمت کو بھی ہمیشہ جمع رکھے اور اسی طرح سے ان کی امداد، ان کا تعاون اور ان کے مفید اور قیمتی مشورے اس ادارے کو ملتے رہیں اور یہ ادارہ ترقی کرتا رہے. اس موقع سے دوسری بات جو میرے ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم جو اللہ کی لازوال کتاب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری. ہمارے بھائیوں بزرگوں ذرا غور سے سنیے یہ بات، ذرا کام کی بات سنیے، سنجیدگی سے سنیے اور ایسی مجلس میں جو بھی بات کہی جائے سنجیدگی سے کہی جانی چاہیے، اس لیے کہ یہ موقع بڑا نازک ہے، وقت بڑا نازک چل رہا ہے اور ہماری مائیں اور بہنیں بھی سنیں بہت غور سے. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، نہ ادھر ادھر کی بات کروں گا. سنیں غور سے کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے. سب سے پہلی تعلیم جو آپ کو دی گئی اور آپ کے ذریعے پوری انسانیت کو دی گئی وہ تعلیم پڑھنے کی تھی، نماز پڑھنے کی نہیں تھی، روزہ رکھنے کی نہیں تھی، حج کرنے کی نہیں تھی، زکوٰۃ دینے کی نہیں تھی اور نہ دیگر اخلاقی اور معاملاتی احکام نہیں تھے. جو بات کہی گئی وہ پڑھنے کی کہی گئی. گویا پہلے دن اللہ تعالیٰ نے یہ اشارہ دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو امت ملنے والی ہے، جو قوم ملنے والی ہے اور جو دور آپ کا ہوگا وہ دور جہالت کا نہیں ہوگا، وہ جہالت کا نہیں ہوگا، تاریکی کا دور نہیں ہوگا، لڑنے بھڑنے کا دور نہیں ہوگا. وہ دور ہوگا، وہ قوم ہوگی آپ کے ساتھ جس کے درمیان پڑھنے پڑھانے کا رواج عام ہوگا، جو علم دوست قوم ہوگی، علم کے ذریعے ترقی کرنے والی قوم ہوگی، جو علم کے پیغام کو پھیلانے والی قوم ہوگی، وہ ایک مہذب قوم ہوگی، سنجیدہ قوم ہوگی، وقار اور تمکنت کی زندگی گزارنے والی ہوگی، وہ تہذیب کا دامن تھامنے والی ہوگی، وہ علم اور معرفت اور حکمت کے گر پوری انسانیت کو سکھانے والی قوم ہوگی. ایسی قوم آپ کو دی جائے گی. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلا سبق سکھایا گیا تھا وہ سبق بالکل سچ ثابت ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے علم و حکمت کا سلسلہ شروع ہوا اور یہ سلسلہ ہمیشہ آگے بڑھتا رہا.
ایک وقت ایسا آیا کہ مسلمانوں نے پوری دنیا کو جہالت سے باہر نکالا۔ یورپین کلچر میں عیسائیوں کی یہاں تعلیم نہیں تھی۔ ان کے مذہبی رہنماؤں نے یہ کہا تھا کہ علم و تحقیق کا تعلق مذہب سے نہیں ہو سکتا۔ سچا مذہب کا پیروکار اور سچا دیندار وہی انسان ہوگا جو علم و حکمت سے باہر ہوگا۔ مسلمانوں نے انہیں سکھایا کہ جو علم و حکمت کو سینے سے لگائے گا وہی صحیح مذہبی انسان ہوگا، وہی اللہ کا وفادار ہوگا، وہی نبی کے پیغام کو آگے پہنچانے والا ہوگا۔ چنانچہ یورپین لوگوں کو، عیسائی کلچر میں رہنے والے لوگوں کو یہ پیغام سمجھ میں آیا۔ انہوں نے مسلمانوں کے نقش قدم پر چلنا سیکھا، مسلمانوں کے طریقے کو اپنایا، اور مسلمانوں نے پوری دنیا کو اپنے علم اور اپنی حکمت سے جو کچھ دیا تھا، اور جو تحقیق کا مزاج، ریسرچ کا مزاج پوری دنیا کو دیا تھا، اسی ڈگر کو عیسائیوں نے اختیار کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ عیسائی لوگ آگے بڑھتے چلے گئے، ہم مسلمانوں نے اپنے اسلاف کے طریقے کو چھوڑ دیا، علم و حکمت کے موتی بکھیرنے بند کر دیے، ہم نے تحقیق کا دامن چھوڑ دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا کو دینے کے بجائے دنیا کے سامنے ہم ہاتھ پھیلانے والے لوگ رہ گئے، ہم مانگنے والے رہ گئے، ہمارا کام بھیک مانگنا رہ گیا۔ ہم دینے کے بجائے ہم ایک فقیر اور ایک سوالی کی طرح دنیا کے سامنے گداگری کرنے لگے، مانگنے لگے۔ نتیجہ یہ ہے کہ دنیا کی قیادت سے ہم دور ہو گئے، اور دوسری قوم پوری دنیا کی قیادت پر ابھی گامزن ہے۔ میرے بھائیوں، ایسا اس لیے ہوا کہ ہم نے قرآن کے پیغام کو بھلا دیا۔ اگر ہم نے قرآن کے پیغام کو صحیح ڈھنگ سے سینے سے لگائے ہوتے، اگر ہم نے لگایا اور جس زمانے میں لگایا، اگر قرآن کے پیغام کو ہم نے سینے سے لگایا ہوتا تو جو ذلت آج ہمیں جس ذلت کا ہمیں آج سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ہمیں اس طرح سے سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ ایک وقت ایسا تھا کہ ہمارے درمیان ابو ریحان البیرونی گزرے، ہمارے درمیان جابر ابن حیان گزرے، ہمارے درمیان ابن سینا گزرے۔ یہ وہ لوگ تھے جو مدرسیائی تعلیم اور مدرسیائی علم کے بھی ماہر تھے، اور اسی طرح سے میڈیکل لائن کی تعلیم کے بھی ماہر تھے، اسی طرح سے کیمسٹری کے بھی ماہر تھے، سائنس کے بھی ماہر تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پوری دنیا ان کی غلام تھی، ان کی شاگردی قبول کیے ہوئی تھی، اور پوری دنیا پر معلم کی حیثیت سے حکمرانی کی تھی۔ تو میرے بزرگوں، تعلیم کا دور بڑا سنہرا، علم کا سنہرا دور ہم نے گزارا ہے، ہم نے دنیا کو بہت کچھ دیا ہے، مگر افسوس کہ ہم نے وہ ڈگر بھلا دی جس کے نتیجے میں ہم چاروں خانے چت ہو گئے۔ دوسری بات جو مجھے آپ سے کہنی ہے وہ غور سے سنیے، وہ بھی اسی تعلیم سے متعلق ہے۔ ایک بڑے رہنما گزرے ہیں، نام لینا نہیں چاہتا، وہ ہماری قوم کے نہیں کسی اور قوم کے تھے، انہیں اللہ نے دولت دی، مال دیا، وہ اپنے مذہبی رہنما کے پاس پہنچے، ان سے یہ کہا، اپنی زبان میں کچھ اور کہا ہوگا، میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں۔ انہوں نے اپنے مذہبی رہنما سے کہا کہ حضرت میرے پاس اتنے پیسے ہیں، اگر میں ان پیسوں سے ایک بڑا عبادت خانہ بنا دوں جس سے ہمارا خدا راضی ہو جائے گا، اور وہ عبادت خانہ بڑا عظیم الشان ہوگا، بہت ہی عالی شان ہوگا، بہت ہی خوبصورت ہوگا، ہر طرف کے لوگ دیکھیں گے تو دیکھتے ہی رہ جائیں گے، ہر ایک کو دعوت نظارہ دے گا، میں چاہتا ہوں کہ ایسا عبادت خانہ بناؤں، آپ کی کیا رائے ہے؟ اس مذہبی رہنما نے کہا، سنو، عبادت خانے بنا لیے گئے ہیں، بہت کچھ کر لیا گیا ہے، یہ پیسے لے جاؤ، ان پیسوں سے اسکول کھولو، کالجز کھولو، مدرسے کھولو، اس لیے کہ یاد رکھو، ایجوکیشن ہے تو سب کچھ ہے، تعلیم ہے تو سب کچھ ہے، تعلیم نہیں ہے تو جو کچھ آج ہے وہ کل ختم ہو جائے گا۔ تعلیم کی بنیاد پر تم آج ترقی میں ہو، تعلیم سے ہٹے تو تنزلی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑے گی، اور تم جو ہے زوال کا شکار ہو جاؤ گے، پوری دنیا میں تم ذلیل ہو جاؤ گے، کوئی پوچھنے والا نہیں رہے گا، کوئی تمہاری بات پہ کان دھرنے والا نہیں رہے گا۔ لہذا اگر عزت چاہتے ہو، اگر وقار چاہتے ہو، عظمت چاہتے ہو، تو ان پیسوں سے تعلیم گاہیں کھولو،
یاد رکھیے مسلمان بھی اگر اس سے سبق حاصل کرے، تعلیم گاہوں کا سلسلہ شروع کرے، اسکولز کا سلسلہ شروع کرے، کالجز کا سلسلہ شروع کرے، یونیورسٹیز کے قیام کا سلسلہ شروع کرے، تو یاد رکھیے مسلمانوں کے پاس جو سرمایہ ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوگا، ہمیشہ مسلمان آگے بڑھتے رہیں گے۔ یہ جو یکایک ہمارے اوپر زوال آتا ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اب کیا کریں، ہماری کشتی بھنور میں پھنس گئی، ان تمام تر زوال کے